الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله في شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَنَشْهَدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری مثال بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی سوچنے والی، غور و فکر کرنے والی مثال ہے۔ کفار کے اعمال کی مثال ہے، کفار کے نیک عمل کی۔ ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ جو نان مسلمز ہیں وہ اتنے زیادہ نیک عمل کرتے ہیں، پھر وہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آج ہمیں آیت نمبر 39 سورہ نور اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 18، دونوں آلموسٹ سیم آیتیں ہیں، تو ہم دونوں کریں گے آج انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے اور ان کے اعمال کا ہوگا کیا۔ یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم پڑھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمال ان کے مانند سراب کے ہیں، چٹیل میدان میں، سمجھتا ہے اسے سخت پیاسا پانی، یہاں تک کہ جب وہ آتا ہے اس کے پاس نہیں وہ پاتا اسے کچھ بھی، اور پاتا ہے اللہ کو اپنے پاس، پھر وہ پورا دیتا ہے اسے حساب اس کا، اور اللہ جلد دینے والا ہے حساب۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دنیا میں ہمیں سب کچھ بتا دیا، ایک ایک آیت کھول کے بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی لگی لپٹی باتیں بھی نہیں رکھی کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اتنی کلیئر باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ اب انسان نہ سمجھے، ان پہ عمل نہ کرے تو کیا ہو اس کا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ریگستان ہے، چٹیل میدان ہے، دور دور تک مٹی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ، اور ایک انسان ہے جو شدید پیاسا ہے، یعنی کوئی معمولی پیاس کی بات نہیں، اور یہاں پہ شدید پیاسا ہے وہ انسان، شدید پیاسا یعنی بے قراری والی پیاس ہے اس کی، اور گلے میں کانٹے پڑ رہے ہیں اس کے۔ ہمارا آج کل روزہ ہے، صرف 12-13 گھنٹے کا روزہ ہے، اس میں ہماری کیسی حالت ہو رہی ہوتی ہے۔ اب سوچیں ذرا کہ اللہ کا شکر ہے اتنی بھی بری نہیں ہو رہی ہوتی، مگر جب گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں تو کتنی خطرناک حالت ہوتی ہے۔ تو وہ تو شدید پیاسا ہے، انتہائی شدید پیاسا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دور کہیں اس کو دکھتا ہے سراب کہ پانی ہے، کیا اس کی خوشی کا عالم ہوگا، بھاگتا ہوا جاتا ہے، اور جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ صرف مٹی ہے۔ وہ اپنے خشک گلے میں مٹی ڈال لیتا ہے پانی سمجھ کے، اور بھی زیادہ میں ایکسپلین کر رہی ہوں اس کو، میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں بتا رہی ہوں آپ کو، یعنی کہ وہ اور بھی زیادہ اس کے گلے کی کیا حالت ہوگی کہ وہ جب مٹی اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے تو وہ انسان کتنی اس کی بری حالت ہوگی جب اس کو کچھ نہیں ملا وہاں پہ، جو اتنی دور سے بھاگتا ہوا آیا خوشی کے مارے کہ مجھے یہاں پہ پانی ملے گا، اور وہاں اسے مٹی ملی، کچھ نہیں ملا۔ تو پھر اسے اس وقت یاد آیا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، میرے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، شاید میں دولت سے سب کچھ خرید سکتا ہوں، شاید میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ساری بادشاہت میرے ہاتھ میں، مگر میرے ہاتھ میں تو سب کچھ نہیں ہے۔ میں تو اپنے لیے پانی کے چند قطرے نہیں جمع کر پایا، جو مجھے پانی دکھ رہا تھا وہ تو مٹی نکلی، یعنی کتنی بے بسی۔
کتنی بری حالت اس کی آپ سوچیں ہوگی کہ اس کے بعد بھی کوئی آسرا نہیں ہے پانی کا. تھوڑا سا ہوا میں مٹی اڑ رہی ہوتی ہے اور حلق میں مٹی سی چلی جاتی ہے، فوراً انسان غرارے کرتا ہے، پانی پیتا ہے کہ یہ مٹی حلق سے اتر جائے، اور اس کا کیا حال ہوگا. کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے اس کے. تو یہ پوری بات اپنے دماغ میں سوچیں کہ کیا حالت ہوگی اس انسان کی. تو یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کفر کے انجام کی. کفر یعنی کافروں کے انفاق کی انجام کی، یعنی انہوں نے خوب انفاق کیا، دل بھر کے دنیا میں خرچ کیا، دنیا والوں کا احساس کیا، انہوں نے غریبوں کی مدد کی، مسکینوں کو کھانا کھلایا، سب سے محبت کی، اخلاق سے ملے، وقت دوسروں کے لیے نکالا، دوسروں پہ اپنا جو ہے اپنا دن اپنے رات نچھاور کیے، اپنی جان اپنی دولت نچھاور کی، خوب چیریٹی ورک کیا. مگر آخر میں کیا ملا؟ دنیا میں انہیں خوب محبت ملی، شہرت ملی، ترقی ملی، آزادی ملی اور دعائیں ملی، اور کیا کیا نہیں ملا. سب کچھ ملا ان کو دنیا میں، اور دنیا میں انہوں نے خوب اس کے مزے اٹھا لیے. خوب آرام دہ زندگی انہیں مل گئی اس کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد آیا ان کا موت کا وقت اور حساب کتاب کا وقت. اس وقت انسان کیا سمجھا کہ مجھے تو سب کچھ مل گیا، اتنی ترقی، اتنی خوشیاں، اتنی دولت، اتنی آسانیاں، اتنی محبت، سب کچھ مل گیا مجھے. مگر آخرت میں جب وہ آیا اور حساب کتاب کا وقت آیا، جب اسے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا دوبارہ، تو وہ بہت مطمئن اٹھا اور وہ سمجھا کہ میں تو اتنے نیک کام کر کے آیا ہوں، میرا انجام تو بہترین ہونے والا ہے. اس وقت اس کے اعمال کا اجر اسے بے انتہا اس کی ضرورت تھی، اس اجر کی بے انتہا ضرورت تھی کہ وہ سارا اجر اس کے پاس ہو. مگر کیا ہوا کہ اسے کچھ بھی وہاں نہیں ملا، کچھ بھی وہاں نہیں ملا. اس سراب کی طرح تھا جو وہ دنیا میں سوچ رہا تھا، ویسے ہی سراب کی طرح تھا کہ اسے بہت نیکیوں کی امید تھی، مگر جب وہ پاس پہنچا تو وہ اس کا اکاؤنٹ زیرو تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے اکاؤنٹ میں. اس کی جو پریشانی تھی، اس کا جو افسوس، حسرت اس کی تھی، اس کا عالم سوچے کہ پوری زندگی اس نے نیک عمل کیے، پوری زندگی اس نے لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کی، دن رات اچھائیاں کی، دن رات اپنا مال خرچ کیا، اور جب رزلٹ کی اسے امید تھی تو اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. وہ بالکل خالیات تھا. تو دوسری مثال دیکھتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ تھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18. ان کے نیک اعمال خوب نظر آتے ہیں، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب سے. اعمال ان کے اس راکھ کی طرح ہے کہ سخت چلی ہو اس پر ہوا ایک دن میں، تیز ہوا کی نہ وہ قدرت رکھتے ہوں. اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی کسی چیز پر، یہی ہے وہ گمراہی دور کی. دوبارہ پڑھتی ہوں. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب سے، اعمال ان کے اس راکھ کی طرح ہیں کہ سخت چلی ہو اس پر ہوا ایک دن میں، تیز ہوا کے سبب نہ وہ قدرت رکھے اس پر جو انہوں نے کمائی کی کسی چیز پر، یہی ہے وہ گمراہی دور کی. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے نیک عمل خوب نظر آ رہے تھے، بہت نیکیاں کی، اور وہ نظر آ رہی تھی کہ انہوں نے بہت نیکیاں کی، اور بہت لوگوں کے لیے انہوں نے چیریٹی ورک کیا، بہت دنیا میں کام کیا لوگوں کے لیے. مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ راکھ جیسی ہے. جیسے بے مقصد راکھ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہونا اعمال کی. اور تھوڑی سی ہوا چلی اور سارے کی ساری راکھ اڑ گئی، ہوا میں مل گئی، کیونکہ وہ بے وزن تھی، اس کا کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی وزن نہیں تھی ان اعمال کی. وہ سب اڑ گئی راکھ، اور ان کے پاس کچھ نہیں بچا، بالکل خالی ہاتھ ہے وہ. اس پہ میں آپ کو ایک تھوڑی سی مثال دینا چاہوں گی، پھر آگے وضاحت کروں گی. کہ جیسے ایک آدمی ہے، مثال کے طور پہ اسے کہیں جانا ہے کسی دوسری کنٹری،
اور اس نے پوری تیاری کر لی، سوٹ کیسز خرید لیے، پوری شاپنگ کر لی، سب کچھ کر لیا، لوگوں سے مل کے آ گیا اور کہا بھئی اچھا میں جا رہا ہوں، سب اپنے پیاروں کو بتا دیا، سب پیکنگ کر لی۔ اوہو ایئرپورٹ جانے کا ٹائم ہو گیا، وہ ایئرپورٹ جب پہنچا اور اس نے کہا کہ میری فلائٹ ہے، تو انہوں نے کہا بھائی آپ کا ویزا تو لگا ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ کہے گا میں نے تو پوری تیاری کی ہے، میں نے تو کتنے دن سے میں تیاری کر رہا ہوں، اتنی میں نے جگہ جگہ جا کے شاپنگ کی، اتنے میں نے سب کو گفٹس بھی دیے، اور میں نے تو اتنا سارا سب سے مل کے معافی مانگ کے آیا ہوں، مجھے تو جانا ہے۔ وہ کہیں گے بھائی آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا نہیں لگا ہوا ہے، آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ نہیں جا سکتے، چاہے آپ نے کچھ بھی کیا ہو دنیا میں، چاہے آپ نے پیچھے جا کے کچھ بھی کر کے آئے ہوں، آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کا ویزا نہیں ہے۔ تو وہ بہنوں ویزا جو ہے ہمارا ہے لا الہ الا اللہ۔ جب تک یہ ویزا ہمارے پاس جنت میں جانے کا نہیں ہوگا، چاہے دنیا میں ہم کتنی چیریٹی ورک کر لیں، چاہے دنیا میں ہم کتنی نیکیاں کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا، جنت میں جانے کو نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس بات کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جتنے نیک عمل کیے وہ سارے دنیا کے لیے کیے، وہ سارے لوگوں کے لیے کیے، اللہ کے لیے نہیں کیے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت دکھ ہوتا ہے یہ بات سنتے ہوئے کہ اتنی محنت انسان نے کی، مگر اصل میں بات کیا ہے کہ وہ محنت اس نے بندوں کے لیے کی، اور بندوں سے اجر مل گیا، تعریف مل گئی، شہرت مل گئی، محبت مل گئی، عزت مل گئی، اچھی زندگی مل گئی، آسانیاں مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ تو جو بندوں کے لیے محنت تھی اس کا جو صلہ ہے وہ دنیا میں ہی مل جانا ہے، وہ مل گیا اس کو۔ آخرت کے لیے وہ تھی ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس بدلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بدلہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کلمہ گو ہوں، جو مومن ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں کریں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کی خدمت کریں، تو ان کا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ہم بہت سوری فیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں، مگر وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا ہی اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اللہ کے پاس ان کا اجر ہوگا کیوں؟ جس کے لیے کیا ہے وہاں سے انہیں مل گیا اجر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں، ہمارے لیے کیا سبق ہے اس پوری آیات میں، پورے اس مثال میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں اپنی جو نیکیاں ہیں، جو اپنے نیک اعمال ہیں، جو ہماری جتنی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس کا رخ ہمیں اللہ کی طرف موڑنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہوگا کہ ہماری نیتیں ہیں کس کے لیے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، عزت پانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، کس لیے ہم نیکیاں کر رہے ہیں۔ اگر یہ نیکیاں ہم اس لیے کر رہے ہیں تو ہمیں دنیا میں اس کا صلہ مل جانا ہے، اور اگر یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہمارے لیے انشاءاللہ موجود ہوگا۔ تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھے، بار بار کہتی ہوں میں، ضرور کرتے رہیں اور ضرور چیک کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میں صرف اور صرف آپ کے لیے کر رہی ہوں، صرف اور صرف آپ کے لیے کر رہی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، یعنی آپ اپنے بھائی سے، کسی بھی انسان سے، مسلمان سے مسکرا کر ملتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی خاطر مل رہی ہوں اس سے مسکرا کر، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے حکم دیا ہے اس لیے میں مل رہی ہوں، اور اس مسکراہٹ کا مجھے بہت بہترین اجر چاہیے۔ اور کوئی ایسا انسان ہو جسے آپ پسند نہیں کرتے ہو اور اسے مسکرا کر دیکھ لیں تو کیا ہی زبردست بات ہے۔ اسے اپنا دل کو صاف کر کے بہت اچھی سی اسمائل آپ پاس کریں، بہت محبت سے، بہت اخلاص والی اسمائل، تو دیکھیں دل کی قدورتیں بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ دل کی برائیاں دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ مجھے مشکل تھا یہ اسمائل پاس کرنا، مگر میں نے پوری کوشش کی ہے صرف اور صرف آپ کی خاطر کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، تو مجھے صرف آپ کی رضا چاہیے، اور مجھے بہت ڈھیروں ڈھیر نیکیاں چاہیے اس اسمائل کے بدلے۔ تو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، کوئی بھی شک نہیں ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں پوری یعنی ایک خوشخبری سناتی ہوں، حدیث میں اللہ مومن کی کسی نیکی میں کمی نہیں کرتا، اسے دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی بدلہ دیتا ہے، اور کافر کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس کوئی بھی نیکی باقی نہیں رہتی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، یعنی اس کی کوئی نیکی وہاں کے لیے نہیں ہے تو اس کا وہاں اجر نہیں ہے اس کے پاس۔
تو ان کے لیے جو ہمارے دل میں ایک سافٹ کارنر ہے نا کہ بیچارے اتنی نیکیاں کرتے ہیں اور کچھ نہیں ملے گا، تو وہ ہمیں ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ جس لیے انہوں نے نیکیاں کی وہ پورا ریوارڈ اللہ انہیں دنیا میں دے رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے دے رہے ہیں کہ وہ نان مسلمز ہیں، ان کے اوپر نعمتوں کی برسات ہے۔ کیوں؟ ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کے صاف دلوں کی وجہ سے، ان کی جو برائیاں انہوں نے اپنے اندر سے نکالی ہیں اس کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اتنا صاف کر لیں، ہم اپنی نیتوں کو اتنا صاف کر لیں اور تمام نیکیاں جو کریں وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی دنیا میں بھی انشاءاللہ، یہ ہم نے پڑھی نا حدیث کہ دنیا میں بھی اجر کم نہیں کرتا، دنیا میں بھی عزت، نیکیاں، محبت سب کچھ دینے پہ قادر ہے، اور آخرت میں تو کتنی گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں دینے پہ قادر ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صرف اور صرف ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ جتنی بھی احادیث جتنی بھی ہم نے یہ مثالیں پڑھی اس میں صرف ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے دل کو سدھارنا ہے۔ ہم دوسروں پر نظر رکھتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں اب سے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا انشاءاللہ، اپنے اندر سے برائیاں نکالنی ہوں گی کہ اللہ نہ کرے کہ میں دکھاوے کے لیے تو کوئی کام نہیں کرتی ہوں، میں دکھاوے کے لیے کسی کے ساتھ اچھائی تو نہیں کرتی ہوں، میں دکھاوے کے لیے واہوائی کے لیے کسی کا کوئی نیک عمل تو نہیں کرتی، تو وہ بیکار ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم جب آخرت میں جائیں تو ہمیں بھی چٹیل میدان ملے یا راکھ جیسے ہمارے اعمال ہو جو اڑ چکے ہوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اگر دکھاوا ہوا تو ایسے ہی ہوگا۔ ایک حدیث کا میں مفہوم بتانا چاہتی ہوں، سنے ہوگی آپ سب نے پہلے بھی، مگر میں دوبارہ بتاتی ہوں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 اشخاص کا حساب ہوگا، یعنی 3 لوگوں کا حساب ہوگا، عالم، شہید اور سخی۔ لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کا مقصد اگر اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہوا اور شہرت ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بیکار کر دے گا، ضائع کر دے گا اور انہیں سزا دی جائے گی۔ یعنی ساری زندگی وہ انسان علم بانٹتا رہا، ساری زندگی وہ لوگوں کو سکھاتا رہا، اور شہید جس نے جان ہی قربان کر دی اللہ کے راستے میں، جان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا ہم کہتے ہیں، تو وہ اس نے اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اور تیسرا کون؟ سخی۔ انسان کی جان اپنے مال پہ ہی نکل رہی ہوتی ہے، ایک ایک روپیہ خرچ کرنے میں اس نے اپنا مال، اپنا دولت سب کچھ خرچ کر دیا، مگر نیت کیا تھی؟ صرف اور صرف دکھانا لوگوں کو، صرف اور صرف شہرت پانا کہ میں بہت سخی ہوں، یہ بہت ہی اچھا انسان ہے، دیکھو وہ شہید ہو گیا۔ یہ سب سننے کے لیے انسان نے یہ کام کیے، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا تو بالکل خالی ہاتھ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مثال دی سورہ نور میں جو ہم نے پڑھی ہے 39 کہ سخت پیاسا، اپنے آپ کو سخت پیاسا سوچیں، تصور کریں، سخت پیاسا کہ اس کو بس پانی چاہیے ہر قیمت پہ، بے قراری والی پیاس ہے، حالت اس کی بہت ہی خراب ہو رہی ہے پیاس کے مارے، اور اس وقت اسے کچھ نہ ملے، بالکل خالی ہاتھ ہو وہ انسان۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ان لوگوں میں ہم میں سے کسی کو شامل نہ فرمائے۔ تو میری بہنوں کہ ہم نے ان آیتوں سے کیا سیکھا ہے، ساری آیتوں سے، کہ اپنے دل پہ ورک آؤٹ کرنا ہے، اپنے اخلاق پہ ورک آؤٹ کرنا ہے، اور اپنی نیتوں پہ سب سے پہلے ورک آؤٹ کرنا ہے کہ جو بھی ہم کام کریں گے وہ خالص اخلاص کے ساتھ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن جدعان کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک شخص زمانہ جاہلیت میں بہت سخی تھا، مہمان نواز تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، محتاجوں کی مدد کرتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان جاہلیت میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ عمل اسے فائدہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میری خطائیں معاف فرما دے۔ یعنی اپنی خطائیں جو بھی ہم نے کی ہیں، جو بھی شرک کیا، کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا، تو وہ اتنا برا ہے کہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ریاکاری سے ہم نے کچھ بھی کیا، لوگوں کی خوشی کے لیے کیا، وہ بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ بہت ہی بھاری کلمہ ہے، یعنی کہ ہم نے دیکھا نا کہ قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا بس تم لا الہ الا اللہ کہنا بند کر دو، باقی تم کچھ بھی کرتے رہو۔ تو آپ سوچیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی اللہ کو واحد اللہ سمجھنا، اللہ کے آگے کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہے، کسی کی ہمیں جی حضوری نہیں کرنی اللہ کے علاوہ،
صرف اور صرف اللہ. میری کرسی، میری طاقت، میرے مال و دولت، میری اولاد کوئی نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. یہ لا الہ الا اللہ بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے ہمارے لیے. ہم سب کو اپنے دلوں میں سے راسخ کرنا ہوگا انشاءاللہ کہ صرف لا الہ الا اللہ پہ انسان جم جائے تو انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بہت بڑا اجر بن کے ہمارے سامنے انشاءاللہ قیامت کے دن آ سکتی ہیں انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے. یعنی قیامت کے دن کافر سمجھے گا کہ ان کے اعمال نجات دلا سکیں گے، لیکن قیامت کے دن اسے حقیقت کھل جائے گی اور کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا، کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ نہ کرے کہ ہمارے کسی میں بھی، ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوں کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ کچھ نہ ہو. تو بہنوں، آج بھی دیر نہیں ہوئی ہے، آج بھی دیر نہیں ہوئی ہے. ہمارے لیے عمل کا پوائنٹ آج یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنی زندگیوں کو اس کے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے علاوہ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی جو بات ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جو آئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جو کھڑا ہو آ کے، اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ جو بات ہو وہ ہمیں نہیں ماننی کسی کی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہی ماننا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب ہم ایسا کرنا شروع کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ سب راستے آسان ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہوتے ہیں نا، الگ الگ ناموں سے بلا رہے ہوتے ہیں، الگ الگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے، وہ سب ہمارے اپنے ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ ایسی کرتے چلے جائیں گے، ان سب کے دل نرم کر دیں گے، ان سب کو آپ کے ساتھ کر دیں گے. وہ سب ایک وقت آئے گا کہ دل میں سوچیں گے کہ یہ انسان ٹھیک کہتا تھا. تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو ٹھیک کر دے، ہم سب کو لا الہ الا اللہ پہ جما دے انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری زندگیوں میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیکھیں ہماری زندگیاں کتنی آسان اور کتنی خوبصورت ہو سکتی ہیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنے بھیانک انجام سے بچائے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انجام لوگوں کے بتائے ہیں. کوئی بات، کوئی کچھ پوچھنا چاہے گا؟ بہت آسان. ہر بات، ویسے تو آپ کی ہر بات بہت کلیئر ہے، ڈائریکٹ سیدھی دل میں اتر جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی چیز میں دکھاوا، اپنے دل کو بندہ اچھے سے خود ہی پرکھ سکتا ہے. بالکل صحیح بات، بالکل بالکل. دل کا، اپنی نیتوں کا جائزہ ضرور لیتے رہنا چاہیے. بالکل. اللہ تعالیٰ ہم سب کی سمت کو بالکل صحیح رکھے، آمین. اور ہماری جو بھی نیکی ہوگی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تقویٰ کی بہترین مثال قائم کرنے والوں میں بنائے. انشاءاللہ. آمین آمین آمین. ہم سب کے لیے ایک دوسرے کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری نیتوں سے بچائے. ہم یہ نہ چاہیں کہ فلاں میری تعریف کر دے، فلاں مجھے دیکھ لے نیکی کرتا ہوا. بہت سارے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی روک کے رکھتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا ہو تو اس کے سامنے کریں، تاکہ ہمارا دل خوش ہو جائے کہ فلاں نے دیکھ لیا، اب یہ کم سے کم مجھ سے نہیں تو دوسروں سے جا کے میری تعریف کرے گا. انسان اتنا زیادہ خود پسند ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ شوخ نفسی اس کے اندر ہوتی ہے. وہ دور کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے، خود پسندی دور کر دے، تعریف سننے کے شوق کو اللہ تعالیٰ دور کر دے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ صرف اور صرف یہ کہ اپنے تمام نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ سے چاہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی سارا، ہاں آپ کو آواز آیا؟ ہاں جی، عشرت آ رہی ہے آواز. جی جی. اللہ تعالیٰ سے ہماری نیت اور کیوں جو ہے نا اپنی نیتوں پر. جی عشرت، آپ کی آواز بہت کٹ رہی تھی. اپنی نیتوں کو، جی اپنی نیتوں کو چیک کرتے رہیں، یہ کہہ رہی ہیں نا آپ؟ جی جی، میں نے کہا اپنی نیتیں خالص کر لینی چاہیے، کیونکہ ہم سب جو ہے نا آخر میں بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل بالکل. اندازے بیان سے آپ کے اور ہمارے دلوں کے اللہ تعالیٰ بس یہ راسخ کر دے. انشاءاللہ. جو آمین. کچھ ہم سنیں
में ढालें। عمل میں ڈالیں. سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ عمل میں ڈالیں. اور اتنا پیارا مہینہ ہے یہ کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرنی شروع کر دی نا انشاءاللہ، تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ گناہ بڑھا کے اس پہ اجر دینے پہ قادر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم سب لوگ بس یہ نہیں سوچیں کہ ہاں ہم کریں گے. جو بھی چیز ہم سوچتے ہیں نا، پھر وہ شیطان اس پہ مٹی ڈالتا چلا جاتا ہے ارادوں پہ، اور وہ ارادے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. جو بھی ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ نیکی، وہ آج سے کرنی ہے، ابھی سے کرنی ہے، تو وہ ہو پائے گی انشاءاللہ. کل کے بارے میں بالکل نہیں سوچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہی لنا من امرنا رشدا. اے میرے اللہ، ہمارے لیے آسانیاں کر دے، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، ہمیں اپنی برکتیں عطا فرما انشاءاللہ. ہمارے کاموں میں درستگی پیدا کر دے انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری نیتوں کو ٹھیک کر دے میرے اللہ. سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے میرے اللہ، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم بے انتہا کمزور ہیں، ہماری عادتیں بے انتہا پختہ ہو چکی ہیں میرے اللہ. میرے اللہ، مگر آپ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ہم کوشش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بدلنے والے آپ ہیں. ہم سب کے دلوں کو بدل دیجئے، ہم سب کے دلوں سے برائیوں کو نکال دیجئے، بری عادتوں کو نکال دیجئے اللہ تعالیٰ، جو ایسے بیٹھ چکی ہیں جن کو نکالنا بہت مشکل ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے. مگر آپ سب کچھ کرنے والے ہیں. آپ آسمان اور زمین کو بنانے والے ہیں میرے اللہ. اس میں موجود تمام مخلوق کو پیدا کرنے والے اور فنا کرنے والے ہیں میرے اللہ. رزق دینے والے ہیں. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. میرے دل کو درست کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. میری مدد کیجیے میرے اللہ، میری مدد کیجیے. ایسی مدد کیجیے کہ میرا دل بالکل صاف ستھرا ہو جائے. ہر قسم کی برائی میرے دل سے دور ہو جائے اللہ تعالیٰ. کل ہم نے کینہ بغض کے بارے میں پڑھا، وہ بھی ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ. آج ہم نے پڑھا ریاکاری کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیجیے. واہوائی کی محبت ہمارے دل سے نکال دیجیے. شح نفسی ہمارے دل سے نکال دیجیے اللہ تعالیٰ. خود پسندی ہمارے دل سے نکال دیجیے. صرف جو ہمیں شوق ہو نیکی کرنے کا، وہ آپ کی خاطر میرے اللہ. ہماری نیکیوں کا رخ اللہ تعالیٰ، ہماری نیتوں کا رخ اپنی طرف موڑ دیجیے میرے اللہ. مدد فرمائیے ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، ہماری آنے والی نسلوں کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے شوہروں کی. اللہ تعالیٰ مدد فرمائیے. ہم سب کے دل پاک اور صاف کر دیجیے. ہم سب کے دلوں میں صرف اور صرف آپ کی محبت ہو میرے اللہ، آپ کی رضا چاہتے ہوں ہم سب انشاءاللہ. جو ہم نے مثالیں پڑھی اللہ تعالیٰ بہت ہی خطرناک تھی. اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ ایسی مثال ہے کہ سخت پیاسا اور اس کو پانی نہ ملے. اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا میں پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ. وہ آخرت میں جا کے ہم جب دیکھیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو بے بسی کی انتہا ہوگی. اللہ تعالیٰ اس بے بسی سے ہمیں بچا لیجئے. اللہ تعالیٰ اس حسرت سے ہمیں بچا لیجئے، اس شرمندگی سے ہمیں بچا لیجئے اللہ. جو آخرت میں جا کے ہمیں اللہ نہ کرے کہ ہو کہ ہم نے جو کچھ کیا سب کچھ ریاکاری تھا. کیا جو کچھ ہم نے کمایا وہ کچھ ہمیں نہیں ملا؟ کیا سب کچھ راکھ بن کے اڑ گیا؟ کچھ بھی نہیں ملا. اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو پلیز. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیجئے اس ریاکاری کے جرم سے. اللہ تعالیٰ اس ریاکاری کی بری عادت سے، بیماری سے ہمیں بچا لیجئے. اللہ تعالیٰ شرک جو ہم چھوٹے چھوٹے کر جاتے ہیں اس سے ہمیں بچا لیجئے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے رخ اپنی طرف موڑ دیجئے. صرف آپ کی خوشی چاہیں، آپ کی رضامندی چاہیں انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ ہمارے دل میں بٹھا دیجئے اللہ تعالیٰ. آپ کے علاوہ کوئی نہ دکھے، آپ کے علاوہ کسی کی رضا نہ چاہیں، کسی کی خوشی نہ چاہیں اللہ تعالیٰ. لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، لوگوں کے ساتھ رہیں، مگر صرف آپ کو خوش کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ، صرف آپ کو راضی کرنے کی خاطر. جتنی زندگی ہماری بچی اللہ تعالیٰ اتنے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دیجئے کہ آپ راضی ہو جائیں. اتنی زندگی دے دیجئے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہم سے خوش ہو جائیں اللہ تعالیٰ. پلیز
اللہ تعالیٰ جب ہم آپ کے پاس جائیں تو آپ ہم سے راضی ہوں، ہمارا نامہ عمل نیکیوں سے بھرا ہوا ہو اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ جب تولا جائے تو بہترین وزن ہو، ہم سب کی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ بہترین وزن ہو انشاءاللہ، کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ، کہ آپ خوشی خوشی ہمیں جنت میں بھیجیں، اتنا ہمیں نیک اعمال کرنے کی اس دنیا میں توفیق دے دیجیے، ہماری مدد فرمائیے، ہم کمزور ہیں اللہ تعالیٰ، ہم عورتیں ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ ہمارے اندر طاقت دے دیجیے، توانائی دے دیجیے، ایک نئی جرت دے دیجیے، ایک نئی موٹیویشن ڈال دیجیے اللہ نیکیاں کرنے کی اللہ تعالیٰ، ہم سب کے اندر ایک نئی موٹیویشن ڈال دیجیے، اس رمضان ہم بہترین رمضان گزار سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، بہترین نیکیاں کر سکیں، اور یہ رمضان ہمارے لیے ایک خالی ٹریننگ سیشن ہو، پوری زندگی ہم بہترین نیکیاں کر سکیں، جتنی ہماری زندگیاں بچی ہیں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ، صرف اتنی دے دیجیے اللہ تعالیٰ زندگی کہ آپ راضی ہو جائیں، کہ جنت ہمارے نام ہم لکھوا سکیں، اپنے ماں باپ کے نام، اپنی نانی نانا دادی دادا کے نام لکھوا سکیں میرے اللہ، پلیز اتنی مہلت دے دیجیے، شرمندگی سے، پچھتاووں سے، حسرت سے بچا لیجیے میرے اللہ، ہم سب کو بچا لیجیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔